بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک گاؤں میں لے کے آیا ہوں۔ اس گاؤں کی جو خصوصیات ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس ویڈیو کو ایک تو لائک کریں، ایک دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج 17 نومبر ہے، دن ہے جمعۃ المبارک کا، سال ہے 2023، اور میں آپ کو لے کے آیا ہوں اس چھوٹے سے گاؤں میں۔ اس گاؤں کا نام ہے چھالے۔ اب بنیادی طور پہ یہ چھالے لفظ جو ہے یہ اس گاؤں کی جو مکین ہے ان کی ال ہے۔ آپ اگر پنجاب کے رہنے والے ہیں یا سندھ کے رہنے والے ہیں تو بہت سی ٹرائب جو ہوتے ہیں، بہت سے خاندان جو ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں میں سے ال چلی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ چھالے ال ہے۔ اب اس چھالے کو اگر آپ اس طرف لے جائیں ناؤن کی طرف، تو ناؤن میں ایک تو وہ جس کو اردو میں آبلے کہتے ہیں، یہ وہ والے چھالے نہیں ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں موج دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، تو وہ جو دریا کے اندر پانی کی لہر ہوتی ہے اس کو بھی ہمارے علاقے میں پنجابی میں جو ہے وہ چھل کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس گاؤں کا نام چھالے ہے یہ اس چھل سے منسوب ہے۔ اس گاؤں کے اندر رہنے والے تو سارے گجر ہیں، اور یہ گجر یہاں پر شکر گڑھ سے آئے تھے، اور یہاں پر ان کو جب الاٹمنٹ ملی تو یہ یہاں پہ مکین ہو گئے۔ تو ان گجروں کے جو بزرگ تھے ان کا یہ خاصیت تھی کہ وہ پانی میں سے جو تیرتے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو باہر نکال لیتے تھے، تو اس وجہ سے چھل سے یہ چھالے ہیں۔ تو آج یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر جو ہے ایرانی طرز تعمیر کی مسجد، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ خالصتاً اگر باہر سے گزریں گے آپ تو آپ سمجھیں گے دربار ہے۔ یہ دربار بھی یہاں پر موجود ہے۔ دربار کے ساتھ ساتھ یہ جو سائیڈ ہے، یہ جو بڑا گنبد ہے، یہ مسجد کا گنبد ہے۔ ناظرین، آج سے 50 سال پہلے تک، 60 سال پہلے تک، یعنی پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد تک، میں جس گاؤں میں آج موجود ہوں یہ اس حالت میں نہیں تھا۔ یہ انتہائی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بلکہ اس کو ڈیرہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت تک ڈیرہ تھا۔ اس ڈیرے کے اندر بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ سوائے گجروں کے، سوائے ایک ہی خاندان ہے، سارے رشتہ دار ہیں آپس میں، گجروں کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، اور اتنا بڑا گاؤں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس میں سے گزرتے ہوئے کوئی 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے گاؤں میں سے گزرتے ہوئے، لیکن اسی گاؤں کی جو مسجد ہے یہ اس خطے کی ایک اپنی جگہ پہ ایک نایاب نادر مسجد ہے، اور بہت زبردست مسجد ہے۔ اگر باہر سے آپ پہلی دفعہ یہاں سے گزریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہم آپ کو کسی دربار کے پاس لے آئے ہیں۔ دربار ضرور ہے یہاں پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دربار کا بھی آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ یہ جو اس کی سیدھے ہاتھ پہ یہ والا جو حصہ ہے یہ دربار شریف ہے، اور یہ الٹی ہاتھ پہ جو ہے یہ مسجد ہے۔ ناظرین، اس مزار کے اندر جو قبور ہیں ان میں ایک قبر ہے سید والی حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری جو قبر ہے وہ ہے مخدوم پیر سید نصیب علی شاہ گردیزی سید پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے تمام سامعین و ناظرین جو پنجابی نہیں سمجھتے ان سے معذرت۔ اب میں تھوڑا سا پنجابی کا ایک جملہ ہے وہ دہرانا چاہتا ہوں، شعر کا ایک حصہ ہے پنجابی شعر کا، وہ یہ ہے کہ مر گیا بھی قبر تے رش رند ہے، مر گیا بھی قبر تے رش رند ہے، یہ بندہ کچھ انسان تے ہوئے۔ اب ناظرین، یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو درباروں کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں، درباروں کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ کریں، تنقید کریں۔ یہ بھی سادات کے خانوادے سے ہیں، سید ہیں۔ جب یہ زندہ تھے تب بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسے کام کیے جو یقیناً ان کی یہاں پر جو قبور ہیں ان کے اوپر یہ سارا کچھ جو بنا ہوا ہے، یہ سارا جتنا بھی بنا ہوا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ باعث تو ہے۔ اب ہم اپنی جگہ پہ اپنے کام کریں، مگر ایک اللہ تعالیٰ بھی تو ہے۔ اگر انہوں نے بہت سے ہمارے کہاں قبرستان ہیں جن میں سے پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلی ہماری اپنے جو خاندانوں کی قبریں ہیں وہ کہاں پہ گئی ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز تو اس قدر موجود ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنی زندگی کے اندر، میرے خیال میں یہ وہی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا کام بندہ کرتا ہے
تو میں اس کے کام کرتا ہوں۔ جب وہ بڑھتا ہے کسی طرف تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو اشخاص یہاں پر مدفون ہیں، یہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، جب یہ زندہ تھے، جب یہ یہاں زمین کے اوپر گھوم رہے تھے، تب انہوں نے کچھ تو ایسے کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے کام پسند کیے ہیں، تو آج ان کی قبر پہ رش ہے۔ ناظرین، یہ جو مسجد ہے یہ بنیادی طور پر 24 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ ستونوں کے اوپر گنبد جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کے لیے پلین چھت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو باہر سے گنبد نظر آ رہا ہے، بالکل اندر اس کے وہ گنبد جو ہے وہ نظر آتا ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے اس کے اندر آپ کو مؤذن کی جو آواز ہے وہ اس طرح کی جو نہیں ہے سنائی دے گی جو ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس ابھی تک ساؤنڈ سسٹم وہ والا نہیں ہے۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين بإمام الأحكام العادل اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وهو يصرف لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ناظرین و سامعین، اس مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھی ہے، مزید بھی اس کا حصے دکھاؤں گا آپ کو۔ اس مسجد کے ساتھ القرآن سید اکیڈمی ہے، اور اس میں بچے جو ہیں وہ باہر سے بھی آ کے پڑھ رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں، اور بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں باہر سے آ کے مختلف شعبہ جات میں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہر جگہ پہ تقریباً جو مدارس ہیں ان میں ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو اور بچیوں کو جو یہاں پہ تربیت دی جا رہی ہے، وہ اس تربیت کا ذکر کرنا ضروری ہے یہاں پر۔ وہ تربیت یہ ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں یہاں پہ، آپ بھی آئیں، آپ کے علاوہ جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی آئیں۔ ویسے تو آپ جب بھی جس دن بھی جہاں سے بھی آئیں، اگر وقت ہے کھانے کا تو یہ جو درس ہے، اس درس کے ساتھ جو اس کے خادم ہیں وہ آپ کو کھانا جو ہے وہ سرو کریں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اس کے اندر جو بچوں کی تربیت یا بچیوں کی تربیت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ بچے آنے والے تمام نمازیوں کو اپنا مہمان سمجھتے ہوئے ان تمام آنے والوں کو، خواتین ہوں یا مرد، خواتین کے لیے علیحدہ حصہ ہے، خواتین کے حصے میں تو میں نہیں جا سکا، جو مردوں کا حصہ ہے اس میں ظاہر بات میں نے مسجد میں نماز پڑھنی تھی، تو میں نے جو نماز پڑھنے کے بعد نکلنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بیٹھ کے کھانا کھا کے جائیں گے، بھلے تھوڑا ہی کھائیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں یہاں پر نہ ان کا مرید ہوں
نہ ان کے ساتھ میری کوئی سلام دعا ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی اس سے پہلے انٹریکشن ہے۔ اتفاق سے آج اس گاؤں میں آنے کا وہ ہوا، گزرتا تو میں ہوں یہاں سے کبھی کبھار پہلے، لیکن میرے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بھی میں آؤں، کیونکہ اس پوری ویڈیو کے اندر میری اپنی تصویر نہیں ہے، تو اس کے جو یہاں پہ گدی نشین ہے، جو سجادہ نشین ہے، وہ بھی شاید مجھے صرف آواز کی وجہ سے جانتے ہوں، ویسے نہیں جانتے ہوں۔ تو یہ جو بچے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ دسترخوان بچھایا پوری صفوں کے سامنے، کوئی سینکڑوں لوگ یہاں پر موجود ہیں، صفیں بڑی بڑی ہیں اور بڑی مسجد ہے، ایک وقت میں کم از کم بھی 2000 لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں مسجد میں۔ تو اس کے بعد جب ان کے یہ دسترخوان بچھ گیا تو پھر انہوں نے برتن رکھے سلیقے کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، اور برتن رکھنے کے بعد پھر اس میں پانی بھی، اور اس کے بعد سالن، اور اس کے بعد جناب روٹی۔ نہ تو اس سارے جتنا مجمع ہے، اس سارے مجمع میں سے کسی جگہ پہ کوئی چیز ضائع ہوئی، نہ ہی کوئی چیز بچی، نہ ہی کوئی کم ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہے کہ یہ اب اگر ایک وقت میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ زیادہ بھی کھا جاتے ہیں، اگر کم آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں بچتا بھی، شاید اگر بچ بھی جاتا ہے تو اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے میرے خیال میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور یہ ایک نئی چیز ہے۔ جب بعد میں نے ان کے جو اساتذہ ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمعہ والا دن جو ہوتا ہے نا، بچوں کو ہوتا ہے، یہاں میزبانی کرتے ہیں، اور جمعہ کے علاوہ یہ میزبانی نہیں کرتے، یہ خود اپنا کھانا کھاتے ہیں اور ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ دوستو، میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ مسجد بنیادی طور پر ستونوں پر کھڑی ہے، 24 ستونوں پر۔ تو یہ ایک ستون کے گرد میں چکر لگا رہا ہوں، باقی اینٹیں آپ خود گن لیں کہ کتنی بڑی اس کی چوڑائی ہے، اور یہ ستون جو ہے ان 24 میں سے ایک ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ 23 ستون ہیں، اور یہ جو ستون ہیں ان کے اوپر جا کر گنبد بنا کر اس گنبد کو کھڑا کیا گیا ہے، مسجد کا چھت۔ اس مسجد کے ستون اگر کسی جگہ پر دیوار کی شکل اختیار بھی کرتے ہیں تو وہ دیوار اتنی چوڑی اور اتنی بڑی دیوار جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹ ہے، اور ڈاٹ کے اوپر یہ اس چھت والی طرف جا رہے ہیں، چھتوں میں بھی ستون سٹائل ہی ہے اور ڈاٹ ہے، اور نیچے بھی اس کا سارے کا سارا بہت بڑی بڑی دیوار۔ دوستو، اپنے میزبان محمد اسلم کو چھالے گاؤں سے، یہ چھالے بھی اسی شکر گڑھ چھالے ہی کی دوسری ورژن ہے، پہلی ورژن تو وہاں پر شکر گڑھ میں ہے، اسی میں سے ایک ٹرائب جو ہے وہ یہاں پہ آیا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے بسیرا کیا ہے۔ یہ کوئی مغلوں کے زمانے میں آئے تھے یہاں پہ، اور تب سے اب تک یہاں پر ہی یہ مقیم ہے۔ چھالے گاؤں سے اجازت دیں، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹس ضرور کریں۔